اولیاء کی کسی زمانہ میں بھی کمی نہیں رہی، لیکن علم اور روحانیت دونوں میدانوں میں بیک وقت کمال رکھنے والی شخصیات کی تعداد بہت ہی کم ہوا کرتی ہے، اور ایسی شخصیات کا وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور عظیم عنایت سے کم نہیں ہوا کرتا۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم ہے۔ اب میں یہ مائک حضرت کے سپرد کرتا ہوں اور ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں اپنی عظیم نصاحت سے مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ آپ حضرات نعتیہ کلام مغرب کے بعد سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذوق میں اور بلندی عطا فرمائے اور اس کو کمال ایمان کا ذریعہ بنائے۔ یہ کمال ایمان کے لیے سننا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف کانوں کا چسکا نہ بناؤ، بلکہ یہ کمال ایمان ہے، اس سے ایمان بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر لگوایا کرتے تھے، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نعت خوان تھے، اور بعض دیگر صحابہ عبداللہ ابن رواحہ اور دیگر صحابہ، ان کو حضور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹھ کر ذرا پڑھو کلام، تو حضور کی موجودگی میں کلام پڑھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے اور صحابہ کرام بھی سنتے تھے، تو اس لیے یہ کمال ایمان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ برخوردار میاں صاحب کا ایک کلام پڑھ رہا تھا، تو آخر میں چونکہ وہی سنا ہے میں نے ان سے، تو ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، تو میں نے کہا چلیں پہلے وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ساری امت اپنے اپنے ظرف کے مطابق کرتی ہے۔ وہ تو جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا کوئی کرتا ہے، لیکن جتنا صحابہ نے کیا اتنا ویسے کوئی اور کر نہیں سکتا ہے۔ تاریخ میں ایک قریب کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عرب تھے تو انہوں نے وہ لکھا ہے واقعہ کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہم سوچ رہے تھے کہ دین کے لیے قربانی صحابہ اکرام نے بھی کی ہے اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، تو لیکن صحابہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور ساری دنیا مانتی، جیسے میاں صاحب کے کلام سے آپ نے ابھی سنا ہے کہ آپ کی اصل قدر جاننے والے تو مدینے کے اندر سو گئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ میرے ذہن میں ایک اشکال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بعد والے لوگوں نے بھی بہت کیا ہے اور کمال درجے کا کیا ہے، لیکن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز کیوں دیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ مضمون سوچتے سوچتے میں رات کو سو گیا، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ ایک گاڑی پر سوار ہیں اور وہ گاڑی کسی اونچائی پر چڑھ رہی، جیسے پہاڑی پر چڑھ رہی ہو، تو ہم بھی اس گاڑی میں سوار تھے۔ تو جب وہ گاڑی اوپر اونچائی پہ چڑھ رہی ہے تو اچانک کیا ہوا کہ بریک فیل ہو۔ جب بریک فیل ہوئے تو آپ جانتے ہیں گاڑی اگر اونچائی پہ چڑھ رہی ہے تو ریورس ہو جاتی ہے، الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے چھلانگ لگائی اور صحابہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو جلدی سے چھلانگ لگا کر ہم پتھر تلاش کرنے چلے گئے کہ کوئی پتھر تلاش کریں اور گاڑی کے پہیے کے پیچھے دے دیں تاکہ گاڑی رک جائے، پیچھے نہ پلٹی نہ ہو جائے۔ تو ہم پتھر تلاش کرتے ذرا دیر ہو گئی، کہیں سے ڈھونڈ کے لائے پتھر، تو جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ صحابہ اکرام نے پہیے کے نیچے اپنا سر دیا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے۔
تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، ہم پتھر تلاش کرنے گئے تھے، ادھر سر نیچے دیا ہوا ہے۔ خواب ختم ہو گیا اور میں اٹھ گیا۔ تو وہ رائٹر ہیں، بہت اچھے رائٹر تھے، تو کہنے لگے کہ بس وہ جو پورا دن میرا گزرا تھا نا ایک شش و پنج میں، کہ محبت اور قربانی تو آج بھی ہو رہی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ہر ایمان والا کرتا ہے، لیکن جو قدر صحابہ نے کیے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس سوال کا جواب اللہ نے مجھے دکھایا تھا کہ تم تو نبی کی گاڑی کو بچانے کے لیے پتھر تلاش کرو گے، تمہارے اور صحابی میں فرق یہ ہے کہ صحابی کہے گا میرا سر حاضر ہے، یہ اس کے نیچے آ جائے، پتھر تو دور کی بات ہے، پتھر کو کون ڈھونڈنے جائے گا، ہم سر نیچے دیں گے اور گاڑی کو نیچے نہیں آنے دیں گے۔ یہ صحابہ کا امتیاز تھا۔ اس لیے واقعی حضور کی قدر پہچاننے کے لیے اللہ نے انہی کو پیدا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ، نبی ایک ان کا مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت دنیا میں آنی تھی، ان میں سب سے پاکیزہ دلوں والے لوگ، جن کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا اللہ کی نظر میں، کہ ان کا دل سب سے زیادہ پاک ہے، پوری انسانیت میں سے جن کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا ان کو میری صحابیت کے لیے چنا گیا، وہ میرے صحابی بنے، ایسے نہیں بنے ہیں، اللہ نے چنا ہے اور جو سب سے پاکیزہ دل والے تھے ان کو چنا تھا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میاں صاحب کا جو کلام ہے یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام ایسے ہی تھے کہ وہ آپ کے سامنے ہر چیز نچھاور کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ذوق میں نے کہا آج بھی رکھا ہوا ہے، اور جانوروں تک میں یہ ذوق موجود تھا، حضور کے نام پہ قربان ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، آپ نے جو حج فرمایا تو اپنے حج پر 100 اونٹ آپ نے قربان کیے تھے، قربانی کے اندر 100 اونٹ آپ نے پیش کیا تھا، جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے تھے۔ تو یہ جب حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو ذبح فرما رہے تھے تو آپ جانتے جب جانور کو ذبح کرنے لگے تو جانور بدکتا ہے، بھاگتا ہے، بڑی مشکل سے باندھ بوند کر آپ گائے کو ذبح کرتے، کتنے جتن کرتے ہو، پھر جا کر کہیں قابو آتی ہے۔ لیکن ادھر عجیب بات تھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھری لے کر آگے بڑھے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو اونٹ جو تھے وہ ایک دوسرے سے آگے نکل کر اپنی گردن حضور کے سامنے پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری گردن پہ آپ کے ہاتھ سے چھری چل جائے۔ ایک فارسی کا شاعر ہے، اس نے بہت عجیب جملہ کہا ہے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغد، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ کہتا ہے کہ دشمن کا یہ نصیب نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ کی چھری کو دشمن پہ چلے، نہیں، اگر آپ کے ہاتھ سے چھری چلنا چاہتی ہے تو سرے دوستاں سلامت، یہ دوستوں کا سر کس لیے ہے، اگر آپ نے خنجر چلانا ہے تو ہمارے اوپر چلائیں، یہ ہم دشمن کو نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے لیے لیتے ہیں۔ تو جانور بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے ہاتھ کی چھری اگر ہمارے گلے پہ چل جائے تو ہم مقدر کے سکندر بن جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ تو جانوروں میں بھی شعور تھا، تو صحابہ تو ایمان والے تھے، چنے ہوئے تھے، ان میں یہ کیسے شعور نہ ہوتا؟ اللہ نے ان کو بہت باکمال بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کمال کا کوئی ذرہ یا ان کی محبت ہمارے دل میں باقی رکھے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو نیک لوگوں کی، صحابہ کرام، اہل بیت اور نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کی یاد آ جاتی ہے نا، جب بھی رات کو بھی کسی وقت یاد آ جائے تو نیند اکھڑ جاتی، بس ختم۔ اب ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، دروازے پہ آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر کہ آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلیں اور دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یہ ایسے اکثر تھا، صحابہ آ کر بیٹھے رہتے تھے، رات کو بھی آ کر بیٹھے رہتے تھے۔ اور کہا کہ ایک سوچ یا رسول اللہ دماغ میں آ گئی ہے، اس نے بہت بے چین کر دیا ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ آج تو چلو گھر میں اگر آنکھ کھل گئی، یاد آ گئی تو آ کر دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور زیارت ہو جاتی ہے، تو دل کو سکون مل جاتا ہے، آنکھوں کو قرار مل جاتا ہے۔ ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ مرنا تو ہے، دنیا سے تو جانا ہے، آخرت میں آپ بھی تشریف لے جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، تو جنت میں آپ کا مقام تو نبیوں والا ہوگا، اور نبیوں کا مقام تو بہت اونچا ہے۔
تو ہمارے لیے تو وہ مقام نہیں جو نبی کو ملتا ہے، ہر آدمی کا ایک سٹیٹس ہے، تو ہم تو نیچے ہوں گے۔ تو جنت میں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی، ملاقات نہ ہوئی، تو شاید جنت کا مزہ نہیں ہوگا، جنت کا بھی کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ان کا کہنا حق بنتا تھا کہ اس جنت میں بھی شاید لطف نہ آئے کہ جس میں حضور کی زیارت نہ ہو، اس جنت کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ان کا ایک سوال تھا حضور سے۔ قربان جائیں، صحابہ نے ایسے سوالات کیے جو میرا اور آپ کا مقصد حل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو؟ المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا آخرت میں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا المرء مع من احبہ، تمہاری محبت اگر میرے ساتھ ہے تو تمہیں میرے سے روکا نہیں جائے گا، مقام اپنی جگہ، لیکن تم ہمارے ساتھ ہوگے، آؤ جاؤ گے، ملاقات ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ایمان کے بعد آپ کا یہ جو جملہ تھا المرء مع من احبہ، اس جملے کو سن کر سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوئی کہ بس اب بیڑا پار ہو گیا، اس لیے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتے۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی، بلکہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا قیامت کے لیے تیاری کر رکھی جو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں میرے اللہ اور میرے نبی کی محبت موجود ہے، بس اور ویسے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کی محبت اور میرے نبی کی محبت میرے دل میں موجود ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا تھا المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہاں کمال درجے کا صحابہ کے پاس تھا، کوئی ٹوٹا پھوٹا ہمارے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر میرا اور آپ کا خاتمہ فرمائے۔ یہ محبت لے کر ہم دنیا سے جائیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دینا، یہ سرمایہ خود بھی لو اور آگے اپنی نسل کی طرف بھی منتقل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 3 چیزوں کے سیکھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، علموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ اس میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی حب نبیک، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھایا کر۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں سکھانی چاہیے کہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آج آپ کی تقریب برخوردار نے بتایا تھا کہ ویسے ان کی شادی کی تقریب بھی ہے، لیکن اس نے اپنی تقریب کو یہ عمل کر کے سونے پر سہاگا بنا دیا ہے، اور دیانتاً آپ سے کہتا ہوں بہت خوشی ہوئی ہے۔ دیکھو خوشی کے اظہار کے رنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی کے اظہار کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو، جس کو آپ کلچر کہتے ہیں، رواج کہتے ہیں، طور طریقہ کہتے ہیں، بود و باش کہتے ہیں، یہ جو کلچر ہوتا ہے نا، یہ کسی قوم کی نمائندگی کرتا ہے کہ بھی اس کے کلچر سے پتا چلتا ہے کہ کیڑے نے، یہ پتا چل جاتا ہے نا۔ یہ ہمارے قریب میں ہندوستان ہے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ان کا میلہ ویلہ لگتا ہے، ننکانہ صاحب میں آتے ہیں، تو ان کا ایک کلچر ہے، اس سے پتا چل جاتا ہے آ سکھ نے، آ ہندو نے، آ مسلمان نے، آ فلانے نے۔ ایک کلچر اور روایات ہوتی ہیں، طور طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جو کلچر ہوتا ہے یہ نمائندگی کرتا ہے کہ یہ کون ہے، اور یہ جو مواقع ہوتے ہیں نا، جیسے خوشی کا موقع، غمی کا موقع اور اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، اس پر ہماری کچھ روایات ہوتی ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے ہاں خوشی کا موقع ہے، آپ نکاح پڑھیں گے نا، مولوی صاحب کو بلائیں گے، لے آؤ بھائی مولوی صاحب ہمارے بچے کا نکاح پڑھائیں، ایک تقریب ہوتی ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ نکاح تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں جوڑے بن رہے ہیں، لیکن ہم اس مخصوص طریقے کو جب اپناتے ہیں تو پوری دنیا اس منظر کو دیکھ کے کہتی ہے اچھا یہ مسلمان، ہاں یہ مسلمانہ دا طریقہ ہے، ان کا کلچر یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو کلچر جو ہوتا ہے وہ نمائندگی کرتا ہے۔ میں اس کی تعبیر اگر یہ کر دوں، وہ وردی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کا یونیفارم ہوتا ہے تو ہم اس کو صبح صبح یونیفارم پہناتے ہیں، جب بچہ وہ پہن کے باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اچھا یہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے، چونکہ اس کا یونیفارم اس نے پہنا ہوا ہے۔
ہماری فوج کی ایک وردی ہے، اس وردی کو دیکھ کر آپ پہچانتے کہ یہ پاکستانی فوجی ہے۔ ہمارا ایک جھنڈا ہے، وہ دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ یہ علامتیں ہوتی ہیں، یہ کلچر ہوتا ہے، یہ روایات اور طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اپنا کلچر، اپنی روایات، اپنے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے جس سے یہ پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے، جس سے یہ پہچانا جائے کہ یہ نبی کو ماننے والا ہے، یہ نبی سے محبت رکھنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ روایت اپنا کر، برخوردار نے یہ طریقہ اپنا کر، ایک کلچر، ایک روایت، ایک طریقہ مسلمانوں والا مجھے اور آپ کو بتایا کہ مسلمان کی خوشی وہ اس کے نبی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ خوشی کے موقع پر اپنے نبی کو بھولتا نہیں۔ ہمارے بزرگ ایک بہت اچھا جملہ کہتے ہیں، جب خوشی ہوتی ہے نا تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں بھی یہ چیز ہے کہ جو ہمارے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں تو اسی کہنے بھی آج سارے نوکروں بھی خوش کر دینا، آج ویادہ دینا ہے، لہٰذا کسی نوکر نو بھی ناراض نہیں کرنا ہے۔ دیہاتوں میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے کہنے چودھری صاحب آج تو خوشی دا دینا، سانو بھی خوش کرو نا۔ تو خوش کرتے ہیں ہم ان کو، کرنا چاہیے، اس لیے کہ خوشی کے موقع پر اپنا جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت ہے، اس روایت کو اپنا کے رکھو۔ لیکن ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں اوروں کو راضی کرو تو اپنے نبی کو بھی خوش کرو نا۔ خوشی کے موقع پر نبی کو بھول گئے، باقی سارے نو یاد رکھیا، سب کو کہا آج خوشی ہے، سارے نو خوش کرنا ہے، تو نبی کو بھی تو خوش کرنا چاہیے۔ اس لیے خوشی اس انداز میں مناؤ کہ جس سے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں کہ میری امت کے لوگ جب خوشی مناتے تو مجھے پہلے یاد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کلچر اور روایت بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ ایک دو باتیں نکاح کے متعلق عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت خاصا ہو گیا۔ یہ نکاح جو امت مسلمہ میں ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ارشاد فرمائی جو میں نے آپ سے پڑھی، لم تر للمتحابین مثل النکاح۔ دنیا میں تعلقات کے مختلف ذرائع ہیں، کاروباری تعلقات، خاندانی تعلقات، مختلف ذرائع ہوتے ہیں، دوستانہ مراسم ہوتے ہیں اور یہ محبت انسان میں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ نے نکاح کو بنایا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور ذرائع سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس جیسی محبت آپ نے فرمایا لم تر للمتحابین، دو محبت کرنے والوں میں جو نکاح سنت کے مطابق نکاح کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ دنیا میں کسی اور عمل سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس کو یوں کہا جائے تو بے جا نہیں کہ معاشرے کو آپس میں جوڑنے کے لیے شریعت نے جو عمل رکھا ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کو آپس میں جوڑتا ہے، مرد اور عورت کو جوڑتا ہے، خاندانوں کو جوڑتا ہے، قبائل کو جوڑتا ہے، اور میں نے کہا معاشرے کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے دلوں کے جوڑنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یقیناً جب شریعت نے اس کو جوڑنے کا، محبتوں کا ذریعہ بنایا ہے تو ہمیں اس نکاح کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور جو شریعت نے طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ یہ دلوں میں الفتوں اور محبتوں کا ذریعہ بنے گا، یہ خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے کہا صرف میاں بیوی نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں چونکہ ہم نکاح کا مطلب کچھ اور سمجھ گئے ہوئے ہیں، اس واسطے جدو کاکے کاکی دا نکاح ہو جاندہ اور باقی سارے نو بول پل جاندے ہیں، وہ بالکل باقیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، خاندان آپس میں جڑتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، غالباً غزوہ بنو المستلق کا واقعہ ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور جنگی قیدی جس کو آپ کہتے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور وہ آئے ہیں اور اس میں اس خاندان کا جو سردار تھا اس کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ بھئی یہ اس خاندان کے سردار کی بیٹی ہے تو جو کریم لوگ ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی عزت دیا کرتے ہیں، جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جب وہ غالب آتے ہیں تو دوسروں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ عزت والا آدمی دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا ہے، وہ حاوی بھی ہو جائے تو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ عزت والے لوگوں کی علامت ہے اور اہل عرب نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ شہزادی قسم کی بچی ہے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ آپ نے اس کو عزت دی، اور کائنات میں سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ کوئی عورت حضور کے حرم میں آ جائے،
کوئی عورت حضور کی بیوی بن جائے، جو حضور کی بیوی بنے گی وہ صرف حضور کی بیوی نہیں، قرآن کہتا ہے پوری امت مسلمہ کی ماں بن جائے گی، پوری امت مسلمہ کی ماں بن جائے گی۔ تو کسی عورت کو یہ اعزاز ملنا کہ اس کو پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دیا جائے، اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو یہ اعزاز دو، میرے نکاح کے اندر لایا جائے، اور آپ نے ان کو آزاد کیا، نکاح کیا، آزاد کر دیا۔ جب آپ نے آزاد بھی کیا اور نکاح بھی کیا تو صحابہ میں چیم گوئیں ہونے لگی کہ بھئی حضور نے آزاد کر دیا ہے اور یہ جن کے جنگی قیدی پکڑے ہوئے ہیں حضور دے سورے بن گئے، کیا بن گئے؟ سسرال، جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تو حضور کے سسرال بن گیا ہے اور حضور نے ان کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو حضور کا سسرال ہو ہم ان کے بندوں کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیں؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے بھائی۔ سب صحابہ نے ان کو آزاد کر، سب صحابہ نے جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، چونکہ حضور نے آزاد کیا ہے اور سسرال بن گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ نکاح کا جو رشتہ ہوتا تھا یہ خاندانوں کو یوں ملا دیا کرتا تھا آپس کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملاپ کا ایک ذریعہ بنایا ہے، ادب و احترام کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جملہ ہے میں وہ سمجھانے کے لیے یہ روایت نقل کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کی تعظیم مختلف بنیادوں پر کی جاتی ہے، جس شخص کی تعظیم سب سے زیادہ کی جا سکتی ہے وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن ہمارے نکاح کی، جس کی بیٹی یا بہن ہمارے نکاح میں ہے۔ تو چونکہ وہ ہماری بیوی کا بھائی لگتا ہے یا ہماری بیوی کا باپ، جس کو آپ سسر کہہ دیتے ہیں یا برادر نسبتی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور نے فرمایا کہ جن بنیادوں پر کسی کی تکریم اور اعزاز کیا جاتا ہے یہ بنیاد ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اعزاز اور تکریم کرنی چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بھی تکریم دی ہے، اعزاز دیا ہے۔ ہم بعض دفعہ اس رشتے کو بڑے ہتک آمیز لہجے سے بیان کرتے ہیں، تو یہ ہتک آمیز لہجے سے نہیں بھائی بیان کرنا چاہیے۔ حضور تو یہ فرما رہے کہ اس وجہ سے سب سے زیادہ کسی کو تکریم دینی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خاندانوں کے ملانے کا ذریعہ ہے، اس کے کچھ آداب شریعت نے کچھ رنگ بتائے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو پہلے ضرور سیکھنے چاہیے۔ دیانتاً عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ ذہن میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع بنائے۔ تو ہمارے ہاں ایک موسم ہوتا ہے شادیوں کا، اس میں بہت شادیاں ہوتی ہیں، جب موسم میں اعتدال ہوتا ہے تو یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے عورتوں کو دو تو بہت ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر، بچہ بھی ساری زندگی اسی کمائی میں لگا رہتا ہے، بھئی اچھا ہوں میرا بیاہ ہونا، میں پیسے تے کماواں، 4 پیسے کماؤں گا تے تاں ہی میرا بیاہ کرنا ماں پیو نے۔ تو وہ بیچارہ کما رہا ہے، گھر والے بھی ہمت کر رہے ہیں اور بہت کچھ تیاریاں کی جا رہی ہیں، ایک آدھیاں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ منڈے دا بیاہ کرنے لگے یا کڑی دا بیاہ کرنے لگے۔ تو میاں جہاں آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو بچے اور بچی کو نکاح کی تعلیم تو دو نا، بچے اور بچی کو نکاح کی تعلیم تو دو کہ نکاح کے بعد حضور نے کیا تعلیم دی ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ جو ازدواجی زندگی کے اصول قرآن نے بیان کیے، حضور نے بیان کیے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار اس کی تعلیم بھی لی؟ اچھا میں ایک مثال سے ذرا سمجھا دوں۔ آپ جس بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اس کو میڈیکل کی تعلیم دلواتے ہو کہ نہیں دلواتے؟ یا بغیر تعلیم کے کہتے ہیں بیٹھ جا پوت کرسی تے کوئی نہیں تینوں ایک ہسپتال بنا کے دے دینے لوگوں کو ٹیکے لائی جا، کر دیتے ہیں ایسے؟ آپ ایسے نہیں کرتے۔ آپ سمجھتے کہ اگر میڈیکل کی تعلیم نہیں ہے تو یہ بندے مارے گا، یہ بچائے گا نہیں، آپ میڈیکل کی تعلیم کے بغیر اس کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتے۔ کوئی دنیا کا فن بتاؤ کہ سیکھے بغیر، کوئی نہیں ماں پیو کر دیا ہے، میرا پیو بھی ماسٹر سی، میرا پیو بھی ڈاکٹر سی، میرا پیو انجینئر سی، چلو میں بھی بگاں ہی کر لینا، تو بغیر پڑھے آپ آگے بن جائیں گے؟ باقی کام تو آپ سیکھ کے کرتے ہیں۔ اور نکاح کا معاملہ جب آتا ہے کہتے کوئی گل نہیں سیکھن دی کیڑی گل ہے، تو پھر اس کے جو نتائج آج گھروں میں ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی آپ بیتی بنتی ہے کہ نکاح کے بعد کیا کیا جھنجھٹ گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ نکاح جس کو محبتیں کہا گیا تھا وہی نکاح نفرتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، بغض اور کینے پیدا ہو جاتے ہیں، اور میں نے کہا خاندان اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔
میاں یہ تو محبتوں کا ذریعہ تھا، یہ کیا بن گیا؟ تو میں اس کا جواب صرف یہی دوں گا، محبتوں کا ذریعہ، لیکن شرط یہ کہ سیکھ کے تو کرو نا، ذرا نبی سے سیکھو تو صحیح کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو آج ہم نے نکاح کے بعد کی ازدواجی زندگی اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ حدیث میں، قرآن میں جو کچھ اس کو کہا گیا تھا، ہم نے اس کو نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ کسی کو بتایا، اور کہا کہ چل بھائی منڈے نو نکاح پڑھا دیو، بس ٹھیک ہے۔ تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ازدواجی زندگی جو ایک سنہری زندگی ہوتی ہے، وہ جب نہیں سیکھی جاتی تو پھر میں نے کہا کہ وہ انسان کے لیے غموں کا باعث بنتی ہے۔ ہر تلی نے اسی کے متعلق کہا تھا، سرور شہر غموم دہر قصور ظہر، کہ جب سیکھے بغیر تم نکاح کرو گے نا تو فرمایا 1 مہینے کی خوشی ہوگی اور زندگی بھر کا غم بن جائے گا، اور پھر تمہاری کمر ٹیڑھی کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے اگر سیکھ کے کرو گے تو پھر میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں کہ یہ نکاح یہ انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو حضور نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ انسان کے کمال ایمان کا ذریعہ ہے، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے اور اس سے زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے۔ اللہ نے اس کو خوشگوار زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اور راحتوں کا ذریعہ، محبتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یقیناً یہ راحتیں، یہ محبتیں تبھی بھائیوں آ سکتی ہیں اگر زوج خامن وہ بیوی کے حقوق کو پہچانتا ہو، اپنے سسرال کے حقوق کو پہچانتا ہو، بیوی وہ شوہر کے حقوق کو پہچانتی ہو، اپنے سسرال کے حقوق کو پہچانتی ہو۔ اگر یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ گھر یہ جنت کا نمونہ بنے، یہ جنت کا مزہ یہیں آنے لگتا ہے۔ خاتون جنت، آپ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں خاتون جنت، اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کے گھر سے تعلیم لے کر گئی ہیں، علی کے گھر کو جنت کا گھر بنا دیا ہے۔ تو اس لیے عورت کے آنے سے گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن بڑی معذرت، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں بھی تو اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتا ہوں جو میرے اور آپ کے اسکول کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، اس میں کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ گھر کے میں وسائی دینے تھی، یہ کوئی نہیں سکھاتا ہے۔ پہلے مائیں سکھایا کرتی تھی، اب ماؤں نے بھی سکھانا چھوڑ دیا ہے کہ بیٹیوں گھر کیسے بسایا جاتا ہے، کس طرح رہنا چاہیے، خلاف طبع بات کو بھی کیسے برداشت کرنا چاہیے، خامن کی خدمت کیسے کرنی چاہیے۔ پہلے مائیں کوئی عقل کی بات بتا دیتی تھی، اب میں نے کہا میڈیا نے اس کو بھی بالکل اوپر نیچے کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ نکاح کرو، عام کرو نکاح کو، لیکن نکاح کے احکامات بھی سکھاؤ، بچیوں کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ، تاکہ یہ ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنے۔ اور نکاح کے بعد جو پر لطف زندگی ہوتی ہے، مزیدار زندگی ہوتی ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، لیکن وہ تبھی ہوگی اگر بھائی میں اور آپ اس کو سیکھ کر کریں گے۔ سیکھے بغیر کریں گے تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ اس لیے زوجین سسرال بچی آتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بیٹی، جیسے ہماری اور بیٹیاں تھیں، یہ بھی ایک بیٹی اللہ نے بھیج دی ہے، ہمیں اس کے ساتھ بیٹی کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً ہماری بیٹیاں گھر میں جس طرح رہتی ہیں اس طرح آزادی کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے، پنچ نہیں کرنا چاہیے، دباؤ نہیں ہونا چاہیے، تانا نہیں ہونا چاہیے، لب کشائی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں دلوں کو پاش پاش کر دیا کرتی ہیں۔ محبت کے بول اور رویہ نرم بہت اچھا اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ میں نے کہا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آنے والی بیٹی وہ بھی یہ سمجھے کہ اب اصل گھر میرا یہ ہے، وہ تو ایک امانت کے طور پر وہاں تھی، میرا گھر یہ ہے، میں نے اپنے گھر کو فوقیت دینی ہے، اور سب سے پہلے میرا شوہر، باقی سب بات کے اندر ہیں۔ حضور نے فرمایا شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے علاوہ شوہر تو سجدے کا حکم کر دیتا، کتنا بڑا حکم آپ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم، اور اس تعلیم پر اللہ کا شکر ہے بہت سارا مواد تحریری طور پر موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے، تو میں نے کہا کہ خود پڑھ لیا جائے یا کسی صاحب علم سے رابطہ کر کے پوچھ لیا جائے۔ تو اس ازدواجی زندگی سے پہلے میں نے کہا اس کا علم اگر میں اور آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی بہت مزیدار اور خوشگوار بن کر گزاریں گے، اور میں نے عرض کیا تھا جنت کا مزہ انشاءاللہ دنیا کے اندر آئے گا، اس لیے کہ اس سے کمال ایمان ملتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے، محبتیں ملتی ہیں، مودتیں ملتی ہیں، تو یہ چیزیں جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے یہ رکھی ہیں، اس لیے ان کو پورا کیا جائے۔ نکاح کے بارے میں 2 روایتوں کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع،
یہ ساری دنیا اللہ نے استعمال کی چیز بنائی. آپ گاڑی ہے، گھر ہے، کپڑے ہیں، جوتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں یہ میرے اور آپ کے استعمال کے لیے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے استعمال کی چیزوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، سب سے اچھی چیز وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی کو آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا. اللہ نے دنیا جو دی ہوئی ہے تمہیں، تو یہ رہائش، یہ گاڑی، یہ کپڑے، یہ چیزیں، یہ اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن اگر یہ بتانا چاہو اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے تو حضور فرماتے میں بتا دیتا ہوں المرأۃ الصالحہ، تمہاری نیک بیوی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. تو حضور نے سب سے اچھی چیز نیک بیوی کو قرار دیا ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ تم اگر نکاح میں برکت چاہتے ہو کہ میرا نکاح برکتوں والا ہو تو ذرا سہولت سے کرو، یعنی بوجھ نہ زیادہ ڈالو. ہر آدمی کی سہولت الگ الگ ہے. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس کی سہولت یہ کہ وہ 10,000 آسانی سے خرچ کر سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس 10,000 ہے، وہ 1,000 آسانی سے خرچ کر سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس 1,000 ہے، وہ 100 روپے آسانی سے خرچ کر سکتا ہے. ہر ایک کی آسانی الگ ہوتی، سب کے لیے ایک نہیں زاویہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے یہ کہا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ جس نکاح میں مشقت کم ہو، جھنجٹ، پریشانی وہ کم سے کم ہو. اور اگر میں اس کا ترجمہ یہ کر دوں تو شاید زیادہ مناسب ہے، جس نکاح پہ خرچہ کم ہو تو آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت زیادہ رکھ دیتے. جس نکاح میں خرچہ کم ہو اس میں فرمایا اللہ برکت زیادہ رکھ دیتے. تو یہ تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اور آپ نے خود کر کے بھی دکھایا ہے. دوران سفر دیکھیں، یہ اتنا آسان عمل ہے کہ جس کے لیے ہم کتنا جھنجٹ کرتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، دوران سفر آپ نے اپنا نکاح کیا ہے اور دوران سفر ہی آپ نے اپنا ولیمہ بھی فرما دیا ہے. تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ میری سنت تو اتنی آسان ہے، اس کے لیے گھر پہنچنا بھی شرط نہیں، راج بھی بیاہ کر سکتے ہو. تو آپ نے تو راستے کے اندر ہی شادی کر کے امت کو بتا دیا کہ یہ آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے. اس لیے اس کو زیادہ مشکل نہ بناؤ. اور میں خواتین سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو تم لوگوں نے بعض رواجات بڑے مخصوص قسم کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کا علم ہماری خواتین ہی کو ہوتا، مرداں بیچارے نوں کوئی پتہ نہیں ہوندا بھی کی کرنا ہے، وہ ادھروں پوچھنا پیندا بھی کی کریے ہن. تو ان کو سارا سینہ بسینہ یاد ہوتا ہے، تو ان سے کہے کہ تھوڑا جا ہاتھ ہوڑا رکھیا کرو بس. تو ذرا اس کو آسان بناؤ. جب اس کو آسان بناؤ گے تو آپ فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، اللہ اس میں برکتیں بہت رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کے اس عمل کے اندر بھی برکت رکھ دے، خوشگوار زندگی بنائے، باقی مسلمانوں کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائے اور ہمیں سنت کے مطابق، شریعت کے علم کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. یا اللہ اس تقریب کو شرف قبول عطا فرمائیے گا، کمال ایمان کا ذریعہ بنائیے گا، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت کا ذریعہ بنائیے گا، خاتمہ بالایمان پر کا ذریعہ بنائیے گا. یا اللہ عافیتوں کا ذریعہ بنائیے گا. یا اللہ جو نکاح مسنون ہو رہا ہے اس کو بھی شرف قبول عطا فرمائیے گا. یا اللہ پاکیزہ مزیدار اور خوشگوار زندگی کا ذریعہ بنائیے گا، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنائیے گا، رزق واسع کا ذریعہ بنائیے گا. یا اللہ ہمارے اس برخوردار نے
علم نبوت بڑی محبت اور بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، اس کی اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ تو نے دل کی بینائی عطا کر رکھی ہے، تیرے نبی کی حدیثوں کو زبانی سناتا ہے، یا اللہ تو ظاہری بینائی بھی عطا فرما دیجیے گا۔ از خزانہ غیب تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بینائی ظاہری بنائی کا بھی کمال عطا فرمائیے گا۔ جو دل کی بینائی اور دل کا نور عطا کیا ہے، یا اللہ اس میں ترقی عطا فرمائیے گا، یا اللہ اس میں ترقی عطا فرمائیے گا، اور اس دل کے نور کو دنیا میں پھیلانے کا اس کو ذریعہ فرما دیجیے گا، دل کے نور کو دنیا کے دلوں کو منور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے گا۔ جتنی خیریں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ کے دربار سے مانگی، ہم ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دیجیے گا۔ جتنے شرور سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔